بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 8 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق نمبر 8 کا عنوان ہے مذہب اور سماج و معاشرہ۔ اس سبق میں آج ہم یہ پڑھیں گے سماج اور معاشرہ کیا چیز ہے، اور معاشرے میں مذہب کی کیا اہمیت، کیا ان کے درمیان رابطہ کیا ہے، مذہب اور سماج کا آپس میں تعلقات کیا ہوتا ہے، ان سب چیزوں کو ہم پڑھیں گے۔ ہم پڑھتے ہیں معاشرے کے بارے میں۔ معاشرے کے معنی ہے رہن سہن، زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور طریقہ۔ یہ معاشرے کے معنی میں بیان کیا جاتا ہے۔ اب معاشرے کی تعریف یہ بیان کی جاتی ہے کہ انسانی روابط کا ایک کلی مرکب، اس بنا پر یہ روابط انسانی عمل سے پیدا ہوتے ہیں اور ذرائع و مقاصد کے مابین رشتوں کے توسط سے قائم ہوتے ہیں۔ معاشرتی نظام اولاً 2 حصوں میں منقسم ہے۔ نمبر 1 آئلی نظام، نمبر 2 سماجی نظام۔ یعنی آئلی نظام اور سماجی نظام یہ دونوں معاشرتی نظام کا حصہ ہوتا ہے۔ آئلی نظام میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ آئلی نظام کہتے ہیں کہ اہل و عیال سے متعلق امور و معاملات کا نظم و انتظام، یعنی گھریلو چیزیں، بھائی بہن کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ، اور اس طریقے سے گھر کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ، جس کو امور خانہ داری بھی کہتے ہیں، یہ سب چیزیں آئلی نظام میں آتی ہیں، اور یہ معاشرے کا ایک جز ہے، ایک قسم ہے۔ دوسری قسم اور معاشرے کا دوسرا حصہ سماجی نظام۔ انسان پیدائش کے بعد ہوش سنبھالتے ہی اپنی تمام ضروریات کی زندگی، یعنی خوراک، لباس، مکان، پڑھائی، نوکری، کاروبار اور دیگر تمام ضروریات کی تکمیل کے لیے جس نظام کا سہارا لیتا ہے وہ سماجی نظام کہلاتا ہے۔ یعنی انسان جب ہوش سنبھالتا ہے تو اسے ضرورت پڑتی ہے کھانے کے لیے، کھانے کی خوراک مطلب کہ کھانے سے متعلق چیزیں، اشیاء خورد و نوش لینے کے لیے، یا لباس کے لیے، یا مکان کے لیے، یا تعلیم کے لیے، یا نوکری کے لیے۔ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ جس نظم کا سہارا لیتا ہے وہ سماج، اس نظم کو کہا جاتا ہے کہ یہ سماجی نظام ہے۔ مشہور ماہر عمرانیات علامہ ابن خلدون، مورخ بھی ہیں، علامہ ابن خلدون کہتے ہیں افراد انسانی کا اکٹھے مل جل کر رہنا ایک ناگزیر امر ہے۔ یہ ایک اہم حقیقت ہے جسے اہل علم اس طرح بیان کرتے ہیں کہ انسان پیدائشی طور پر مدنیت پسند واقع ہوا ہے۔ یعنی علامہ ابن خلدون کا کہنا یہ ہے کہ انسان کا اکٹھا رہنا، مل جل کر رہنا، یہ ایک لازمی امر ہے، یہ ضروری چیز ہے، اور یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اس کو بیان کرنے کے لیے اہل علم یوں کہتے ہیں کہ انسان پیدائشی طور پر مدنیت پسند واقع ہوا ہے، یعنی انسان اسی کا فطرتاً مدنیت طبع ہے۔ دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں انسان مدنیت طبع ہے۔ انسان شہری زندگی گزارنا یعنی مل جل کر رہنا پسند کرتا ہے، بمقابلہ تنہا رہنے کے، الگ تھلگ رہنے کے۔ معاشرے کے مفہوم کو سمجھنے کے بعد اب ہم سمجھتے ہیں کہ معاشرے کی ضرورت کیوں ہے؟ معاشرے کی ضرورت، انسان اجتماعی زندگی کو اس لیے پسند کرتا ہے کیونکہ اجتماعیت کو چھوڑ کر بالکل الگ تھلگ رہ جانے اور کسی اجتماعیت میں شرکت نہ کرنے سے فرد مزید کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ تنہا آدمی پر جب کوئی مشکل یا مشقت آتی ہے تو اس کی اجتماعیت ہی اس کی مدد کے لیے اٹھتی ہے۔ اس عبارت میں معاشرے کی ضرورت کو بیان کیا گیا کہ معاشرہ کیوں ضروری ہے، اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں، اس کی وجہ بیان کیا۔ ضرورت کیوں اس لیے پڑتی ہے کیونکہ اگر آدمی معاشرے میں نہ ہو تو انسان مزید کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ جب اس پر کوئی مشکل یا مشقت آتی ہے تو اس کی مدد کے لیے کوئی نہیں ہوتا ہے، برخلاف اس کے جو معاشرے میں رہتا ہو اس میں اجتماعیت ہی اس کی مدد کرتی ہے، یعنی معاشرہ اس کی مدد کے لیے اکٹھا ہوتا ہے۔ اب پڑھتے ہیں کہ معاشرے کی قسمیں کتنی ہیں۔ معاشرے کی 3 قسمیں ہیں۔ قسم اول روایتی معاشرہ، قسم 2 مذہبی معاشرہ، قسم
سول معاشرہ. یہ معاشرہ 3 قسم کا ہوتا ہے. اس تین قسم کے معاشرے پائے جاتے ہیں. ایک روایتی معاشرہ، دوسرا مذہبی معاشرہ، اور تیسری طرح کا جو معاشرہ ہوتا ہے وہ سول معاشرہ ہوتا ہے. ہم ان تینوں کو الگ الگ پڑھتے ہیں. سب سے پہلے ہم روایتی معاشرے کے بارے میں. روایتی معاشرہ کہتے ہیں کسی خاص علاقے یا مخصوص افراد کا معاشرہ جس میں وہ اپنے آباء و اجداد کی روایات پر عمل کرنے کے پابند ہوں اور ان روایات سے انحراف کرنے والوں کو معاشرے کا فرد نہ سمجھتے ہوں. روایتی معاشرہ یوں کہہ لیں کہ خاص طور سے یہ جیوگرافیکل بھی ہوتا ہے، نسلی بھی ہوتا ہے. اس کو برادری میں بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے. نائیوں کے معاشرے میں یہ خاص چیزیں ہوتی ہیں، یا برہمنوں کے معاشرے میں الگ چیزیں ہوتی ہیں. اس طرح کی دونوں کے معاشرے میں تفاوت ہوتا ہے کہ ہر معاشرے کی کچھ مطلب ان جو روایتی معاشرے ہوتے ہیں وہ عام طور پر اپنے آباء و اجداد کی ایجاد کردہ روایات پر عمل کرتے ہیں، اس لیے ان کو روایتی معاشرہ کہا جاتا ہے. اور انہی روایات کی وجہ سے وہ لوگ اس معاشرے کے افراد پہچانے جاتے ہیں. روایتی اور خاندانی معاشرہ چند قسم کے حدود و قیود کو لازمی قرار دیتا ہے. اس طرح کے معاشرے میں رہ کر بھی فرد اپنے دل میں اٹھنے والی ہر امنگ و امید کو پورا نہیں کر سکتا. خاندان یا قوم اپنی روایات کے خلاف کام کو برداشت نہیں کرتے. یعنی روایتی معاشرے میں انسان مطلقاً مطلب مکمل طور سے آزاد نہیں ہوتا ہے کہ وہ جو چاہے کرے، اگر جو اس کے دل میں آئے وہ کرے. ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ ان روایتوں کے بندھنوں میں بندھا ہوتا ہے. جو اس معاشرے کی جو روایتیں ہوتی ہیں وہ اس میں بندھا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد دوسری قسم کا جو معاشرہ ہوتا ہے وہ مذہبی معاشرہ. مذہبی معاشرہ ہوتا ہے وہ معاشرہ جس کی بنیاد مذہب پر قائم ہو، یعنی اس معاشرے کے اصول و قوانین روایات کے بجائے مذہبی تعلیم پر مبنی ہو. اس کو کہتے ہیں مذہبی معاشرہ. جس معاشرے کی بنیاد مذہب پر ہو وہ مذہبی معاشرہ ہے. مذہبی معاشرے میں کئی طرح کے مذہبی اخلاقیات و احکامات ہوتے ہیں. جب ان کے خلاف کہا جائے تو اہل مذہب اخلاقی طور پر فرد کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ کسی خاص قسم کی معاشرت جو ان کے مذہب سے ہم آہنگ ہے اس کے دائرے سے باہر نہ نکلے. اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ مذہبی معاشرے میں کچھ مذہبی اخلاقیات اور مذہبی احکامات ہوتے ہیں جن پر اس معاشرے کے افراد کو عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. اور مذہبی معاشرہ اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے جو اس مذہب سے ہم آہنگ نہ ہو تو اس کو لعن طعن کرتے ہیں یا معاشرے سے الگ تھلگ سمجھتے ہیں. یعنی مذہبی معاشرے میں فرد کو اس بات پر مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ وہی عمل کرے جو مذہب سے ہم آہنگ ہو، یعنی وہ مذہب کے دائرے سے باہر نہ نکلے. اگر وہ مذہب کے دائرے سے باہر نکلتا ہے تو اس کو یوں کہا جاتا ہے کہ یہ معاشرے کا باغی انسان ہے. تیسری قسم سول معاشرہ. سول معاشرے جس میں فرد مطلق العنان آزاد ہو اور اپنے کسی عمل کا جواب دہ معاشرے کے سامنے نہ ہو. اس میں فرد کی مکمل آزادی ہوتی ہے، ہر قسم کی اسے آزادی حاصل ہوتی ہے، اس کو کسی قسم کا جواب دہ نہیں ہونا ہوتا. وہ سول معاشرہ ہوتا ہے. یہ سول معاشرہ 18ویں صدی عیسوی میں وجود میں آیا. اس کا مقصد یہ تھا کہ فرد کی آزادی میں لامتناہی اضافہ دیا جا سکے اور معاشرتی رکاوٹوں کو دور کیا جائے. یعنی روایتی معاشرہ اور مذہبی معاشرے میں جو حدود و قیود تھی ان کو توڑنے کے لیے سول معاشرے کا وجود میں لایا گیا. فرد کو مکمل آزادی دے دی گئی کہ وہ جو سوچ لے، جو چاہ لے، اس پر عمل کرے مکمل. اب آخری بات، سماج. اس سبق کا جو تیسرا لفظ تھا سماج. سماج کا کیا مفہوم ہے؟ سماج سنسکرت زبان کا لفظ ہے جو سم اور آج یعنی 2 الفاظ کا یہ مرکب ہے. سم کے معنی ہے اکٹھا یا ایک ساتھ، اور آج کے معنی ہے رہنا. یعنی سماج کے لغوی معنی ہوئے ایک ساتھ رہنا. اس خیال سے جہاں افراد ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں وہیں سماج بن جاتا ہے. سماج معاشرے کے 2 نظاموں میں سے ایک نظام ہے. سماجی نظام جیسا کہ ابھی قبل میں گزرا
بسا اوقات سماج کا لفظ معاشرے کے مترادف کے طور پر استعمال ہوتا ہے، عام طور پر بلکہ اکثر لوگ سماج کو معاشرے کے مترادف کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اب پڑھتے ہیں کہ مذہب اور معاشرے میں رابط کیا ہے، مذہب اور معاشرے کے مابین ربط کیا ہے۔ لیکن مذہب معاشرے کے لیے سب سے کارگر اور مفید نظریہ ہے، کیونکہ اسی کا نظام پائیدار اور بہتر ہے۔ اس کے بالمقابل سول معاشرے میں ایک دوسرے کی مدد جو کی جاتی ہے وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ کل کو مجھے اس طرح کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے، یعنی ہر آدمی اپنے مفاد کی خاطر دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ مذہبی معاشرے کے علاوہ جو سول معاشرہ ہوتا ہے اس میں لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اپنی کمیونٹی کی مدد کرتے ہیں، لیکن وہ اس لیے مدد کرتے ہیں کہ کل کو یہ دقت اسے پیش نہ آ جائے۔ عام طور سے سول معاشرے میں معاشرہ فرد کے مالی مفاد کا تحفظ کی بات کرتا ہے، فرد کی انفرادی اصلاح اور فرد کی انفرادی طرز زندگی کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی۔ سول معاشرے میں صرف معیشت کو دیکھا جاتا ہے، کسی کا مالی نقصان نہ ہو، اس کی تربیت یا انفرادی اس کی طرز زندگی اس سے کوئی تعلقات نہیں رکھا جاتا ہے، اس پہ کوئی نظر نہیں رکھتا ہے کہ اس کی انفرادی زندگی کیسی ہے۔ لیکن اس کے برعکس، یعنی اس کی الٹا کیا ہوتا ہے، ایک مذہبی معاشرے میں، سول معاشرے کے برعکس مذہبی معاشرے میں فرد کی مدد ذاتی غرض کی بنیاد پر نہیں کی جاتی، بلکہ اخوت اور حکم خداوندی کی بنیاد ہوتی ہے۔ آج کل سول معاشرہ تیزی سے بڑھ رہا ہے، لوگ اس معاشرے کو زیادہ اختیار کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے ذہنی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، جس کے نتیجے میں فرد کے اندر سے مذہبی لگاؤ ختم ہو رہا ہے۔ معاشرہ جو سول سوسائٹی کی شکل اپنائے گا، دین کا احیاء اسی قدر مشکل بلکہ ناممکن بن جائے گا۔ سبق کا خلاصہ کیا؟ آج کے اس سبق میں ہم نے کیا کیا پڑھا؟ سب سے پہلے ہم نے اس سبق میں پڑھا معاشرے سے متعلق، معاشرے کے مفہوم وغیرہ، اس کے بعد پڑھا معاشرے کی ضرورت کیوں ہے، پھر پڑھا معاشرے کی قسمیں کتنی، پھر آخر میں پڑھا سماج کے بارے میں کہ سماج کیا ہے، پھر سب سے آخر میں ہم نے پڑھا کہ مذہب اور معاشرے میں کیا ربط ہوتا ہے۔